السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، عزیز طلبہ، اعلام سنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اسے جو ایمان کے عقائد کے اہم اور بنیادی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے کا جو اگلا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی تعریف میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایمان قول عمل کا نام ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درجات بھی کم اور زیادہ ہیں۔ ایمان والوں کے درجات بھی، اہل ایمان کے اندر بھی تفاضل پایا جاتا ہے، کوئی اونچے ایمان والا ہے، کوئی نیچے ایمان والا ہے، کوئی کمتر ہے، کوئی برتر ہے، اس طرح سے۔ تو یہ تفاضل، اہل ایمان کے اندر تفاضل پایا جاتا ہے، یعنی سارے ایمان والے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، یعنی جو ایمان کا مقام، جو ایمان کا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہی دیگر ساری امت کے لوگوں کا۔ ہمارا آپ کا ایمان بھی کیا ابو بکر عمر کی طرح ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایمان اونچا تھا، ان کا ایمان بڑا تھا، ہمارا ایمان اس سے کمتر ہے، اور ایسے ہی اور بہت سارے تفاضل ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کا جو ایمان ہے، ظاہر بات ہے کہ امت کے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امت کے جو افاضل ہیں، امت کے جو اکابر ہیں، امت کے جو سابقین اولین ہیں، ان کا ایمان ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہے، اور دوسرے لوگوں کا ایمان ان سے کمتر ہے۔ تو بہرحال کیا دلیل ہے ایمان کے مسئلے میں، ایمان والوں کے تفاضل کے سلسلے میں، یعنی ایمان والوں میں لوگوں کے درجات کم زیادہ ہیں؟ اس کی کیا دلیل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی متعدد آیتیں ہیں، متعدد حدیثیں ہیں، جس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ایمان والوں کے درجات کم زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اور لمبی کلام کی سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسابقون السابقون، اور وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، وہ جو سبقت کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے، ایمان میں آگے آگے رہنے والے ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ فرماتا اولئک المقربون، وہ تو اللہ سے قریب کیے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ آپ سوچئے کہ سابقین کے، اب ظاہر جو سابقین ہیں ان کی بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقین نہیں ہیں، لاحقین ہیں، بعد والے ہیں، ان کا درجہ ان سے کم ہے، اور وہ مقربین نہیں بلکہ دوسرے درجے میں آئیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، اور آپ کو کیا معلوم دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کا درجہ ایک نہیں، سب کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا، سب الگ الگ درجات کے، سابقین ہیں، لاحقین ہیں، متخلفین ہیں، مختلف انداز کے درجات ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے طبقے السابقون السابقون اولئک المقربون کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، تو فروح و ریحان و جنت و نعیم، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو، روح، ریحان، اللہ اکبر، یہ خوشبو ہے جنت کے اندر جو دمک رہی ہوگی، مہک رہی ہوگی، اور پورے طور پر پھوٹ رہی ہوگی خوشبو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ وجنت و نعیم، اور نعمتوں والی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، کس کو؟ جو مقربین میں سے۔ اس کے بعد وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، آگے اللہ نے فرمایا نا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، مقربین سے جو ملحق درجہ ہے اس کے بعد والا، اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو آپ، تمہارے لیے سلامتی ہے، تم اصحاب الیمین میں سے ہو، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ تو گویا کہ مقربین کا درجہ اعلیٰ ہے، اور اصحاب الیمین کا درجہ ان کے بعد ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کچھ ہیں جو ایمان تو ہے ان کے پاس لیکن وہ گنہگار ہیں، کچھ ان کے پاس معاصی بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، کچھ منکرات بھی انہوں نے جمع کر رکھے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ معتدل ہیں، ان میں سے کچھ کیا ہیں؟ معتدل ہیں، میڈیم ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں، آگے آگے پیش پیش رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر 3 طبقے بیان فرما دیے،
تین طبقے ہیں ایمان والوں کے. وہ ایمان والے جو ایمان والے تو ہیں لیکن ان کے ہاں معاصی ہیں، گنہگار ہیں. کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو معتدل ہیں، مقتصد ہیں، بیچ والے ہیں، اور یعنی نیکیاں بھی ہیں، زیادہ تر نیکیاں، معمولی کوتاہیاں ہیں، ورنہ الحمدللہ مقتصد ہے یعنی معتدل ہیں. ایسے ہی ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، آگے بڑھنے والے. یہ آیت کریمہ ہم کو صاف بتاتی ہے کہ ایمان والوں کے درجات یکساں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. اچھا، اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک مزید حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے. حدیث کا بھی آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یخرج من النار من کان فی قبلہ وزن دینار من ایمان ثم من کان فی قلبہ نصف دینار من ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو نکالے گا، اس شخص کو نکالے گا جس کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر ایمان ہوگا. ایک دینار بڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم من کان فی قلبہ نصف دینار من ایمان، پھر ان لوگوں کو نکالے گا جہنم سے جن کے دلوں کے اندر آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہوگا. آپ دیکھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات یکساں نہیں ہیں، بلکہ ایمان کسی کے پاس ایک دینار کے برابر ایمان ہے، کسی کے پاس آدھے دینار کے برابر ایمان ہے، کسی کے پاس اس سے کم تر ایمان ہے. دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرہ. جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یعنی موحدین جو ہوں گے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھلائی ہوگی، جس کے دل کے اندر ایک جو کے وزن کے برابر بھلائی ہوگی، اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا. یہ پہلا طبقہ. نمبر 2 ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برا، اور پھر اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل کے اندر ایک گیہوں کے دانے کے وزن کے برابر ایمان ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرہ، پھر جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل کے اندر ایک ذرے کے وزن کے برابر ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایمان والوں میں کیسے تفاضل ہے، یعنی ایک دینار کے برابر ایمان والا، آدھے دینار کے ایمان کے برابر والا. پھر آپ دیکھیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جو کے وزن کے برابر ایمان والا، ایک اس کے بعد ایک گیہوں کے دانے کے وزن کے برابر والا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ شخص جس کے دل کے اندر ذرے کے وزن کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا. تو یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، صریح طور پر اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ روایتیں سب صحیحین کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں نا ان کے درجات یکساں نہیں ہیں، ان کے اندر تفاضل پایا جاتا ہے، کوئی اونچا ایمان والا ہے، کوئی نیچے ایمان والا ہے. تو بہرحال ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو بغور سنیں، اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھیں، انہیں یاد کریں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سمجھیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.